انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکوں کو یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں، بلکہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ایمان والوں کا کام ہے۔ تو مسجد کی آبادی کا تعلق مسجد کے اندر ہونے والے اعمال سے ہے، اور مسجد کے اندر جو سب سے بڑا عمل ہوتا ہے وہ نماز کا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کے اندر دوسرا عمل ذکر، تسبیحات، تلاوت قرآن مجید کا ہے۔ مسجد کے اندر تیسرا ہونے والا عمل وعظ و نصیحت کا ہے۔ مسجد کے اندر چوتھا ہونے والا عمل مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کسی کام کا مشورہ ہے۔ اگر ہماری مسجدیں اس اعتبار سے آباد ہیں، نماز کے وقت میں ہمارے گھروں کے اندر مرد نہیں ملتے، مسجد میں ملتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اس بندے نے مسجد کو، اس محلے نے مسجد کو آباد کیا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ نے یہ فرما دیا تھا یہ ایمان والا محلہ ہے۔ اور جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے فرما دیا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اگر کوئی بندہ اللہ کو نہیں مانتا تو اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرے۔ تو میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد رکھو سب سے پہلے نماز کے ساتھ۔ مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز کے اندر اگر پورا محلہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ایمان والوں کا محلہ ہے۔ اور اگر مسجد کے اندر نماز کے وقت 2 یا 3 نمازی ہیں، باقی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ مسجد کے اندر منافق انسان کا دل نہیں لگے گا۔ وہ اپنے آپ کو جتنی مرضی کہتا رہے کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن اللہ کے پیغمبر کی زبان جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو میں اور آپ بہانے بنا رہے ہیں یہ غلط ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزرا ہے، مسجد کے اندر ایک بہار تھی، مسجد آباد تھی۔ جب سے رمضان ختم ہوا مسجد کا پھر وہی حال ہو گیا۔ تو اس مسجد کو آباد ایمان والے کریں گے، جس کے دل میں ایمان ہوگا اور جس نے قرآن پڑھا ہوگا وہ یہ آیت پڑھے گا انما یعمر مساجد اللہ۔ جس بندے نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما مانا ہوگا، اس بندے نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی پڑھا ہوگا، اور جب احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرے گا تو اس کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اگر میں مسجد کو نہیں جا رہا تو اس میں شیطان کا عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ منافقت کی نشانی ہے، وہ بندہ منافق ہے، شیطان کو ضرورت نہیں ہے اس کو بہکانے کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دھوکے سے باہر آؤ، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ رب العالمین تمہارے گھروں کو آباد کریں گے۔ اور اگر اللہ کے گھروں کو ایسے ہی ویران چھوڑ دو گے تو یاد رکھو اپنے گھر میں پنکھا تو ہوا کے لیے لگا لو گے، لیکن اپنے دل کے اندر سکون کے لیے،
آج تک کوئی پنکھا ایجاد نہیں ہوا۔ اپنے کمرے میں ٹھنڈک کے لیے کولر اے سی تو لگوا لو گے، لیکن دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آج تک کوئی اے سی یا کولر ایجاد نہیں ہوا۔ دل کو اگر ٹھنڈا رکھنا ہے، دل کو پرسکون رکھنا ہے، تو مسجد کو آباد کرنا شروع کر دو۔ اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا۔ اور اگر اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کرو گے تو میرے بھائیوں، پھر یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، قرآن اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ دہرا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مٹھاس نصیب فرمائے۔